ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آگے چل کر کوئی پریکٹیکل الائنس ایسا بن جائے گا جس میں مولانا تحریک انصاف کا ٹارگٹ ایک ہو, دونوں ایک ہی گول اچیو کرنا چاہ رہے ہوں, دونوں ایک ہی جسے کہتے ہیں کہ ٹارگٹ ہے اس تک پہنچنا چاہ رہے ہوں, دونوں مل کے ایجوٹیشن کی سیاست کریں, سڑکوں پہ نکلیں, تحریک کا اعلان تو مولانا صاحب بھی اندیا دے رہے ہیں, تحریک انصاف بھی اعلان کر چکی ہے عید کے بعد کی سیاست کا. دیکھیے جی, مولانا صاحب جو ہیں ان کا بڑا اس بارے میں کلیئر ویژن ہے. سول سپرمیسی کی بات وہ کرتے ہیں اور ہمیشہ سول سپرمیسی کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ بھی عمران خان بھی جو ہے نا اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ صرف عوامی حقوق کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور فوج کے ساتھ مل کے. اور جناب آپ چپ کریں, بس کر دیں, آپ جھوٹ پہ, آپ بھائی جان جھوٹ مت بولا کریں. مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں مولانا صاحب, آپ مولانا صاحب کو بھی نہیں بخش رہے, ان کے چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ مل کے سپرمیسی. چپ کریں پاشا صاحب, چپ بھی کریں. مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, تو عمران صاحب کی بات ہو رہی ہے. نہیں, مولانا عمران خان صاحب جیل میں سول سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ مل کے کروں گا میں سول سپرمیسی. آپ نے ہمیشہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے, آپ بول رہے ہیں ہمیشہ جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے. آپ نے سول سپرمیسی فوج کے دوستوں کے ساتھ مل کے, نہیں, پہلے بھی یہی کرتے رہے ہیں. آپ کے لیڈر نے جو ان سے نا اس میرا کوئی لیڈر نہیں ہے, میرا لیڈر کہاں جائے گا. آپ کا لیڈر جس کے لیے آپ میرا لیڈر کبھی جیل میں نہیں گیا. نہیں, میرا لیڈر کبھی جیل میں نہیں گیا. وہ ایٹیسٹی لگا کے باہر چلے جاتے ہیں. محمد علی جناب میرا لیڈر کبھی جیل میں نہیں گیا. وہ ایٹیسٹی لگا کے باہر جو چلا جاتا ہے. میرا وہ لیڈر نہیں ہے, میرا لیڈر قائد اعظم ہے. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. چلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. ملک صاحب چپ کریں, آپ چپ کریں. آپ چاٹ رہے ہیں نا, آپ کی تو زبان اتنی لمبی ہے کہ آپ کی زبان ختم ہی نہیں ہوتی. قائم کر رہی ہے عمران خان نے, اور آپ کرتا رہا ہے فوج کے, اب بھی کر رہا ہے کہ میرے نال غلطی کرو. میں تو کبھی نہیں اس نے طلاق کیا, کبھی نہیں کہا اس نے, کبھی نہیں کہا اس نے. وہ تو اندر بیٹھا تم لوگوں کو ڈرا رہا ہے, وہ اندر بیٹھا وہ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے ثابت کیا ہے. وہ اندر بیٹھا تم سب کے جو ان سے ہے نا, وہ ان کے تمہارے سب کے اوپر خوف طاری ہے. لیکن ملک صاحب, عمران خان صاحب یہ کہتے تو ہیں نا کہ میں نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, فارم 47 کی حکومت سے کرنی ہے. ایک منٹ ٹھہرے بھائی جان, ایک منٹ ٹھہرے. آپ اس کو کوئی بھی اگر آپ نے جو ان سے نا بھٹو والوں سے حکومت اگر لی ہے تو اس کو بات کرنے پہ کیا اعتراض ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے تو بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں ہر حکومت آج کل کندھے استعمال کر کے آ رہی ہے. ہم نے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بات کرنی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ اگر وہ کہہ رہے کرنی ہے تو کر لیں بات, اس میں کیا بات کر کے تو وہ حکومت میں بیٹھے ہیں نا سارے. ابھی بھی تو حکومت میں ایسے ہی لوگ آئے ہوئے ہیں, ابھی بھی تو حکومت میں ایسے ہی لوگ آئے ہوئے ہیں. ایک دفعہ بات کیا کریں جی. آپ کیا چاہتے ہیں ان سے بات کر کے تو ہم بھی جو ان سے نا باہر چلے جائیں آپ کے لیڈر کی طرح ہیں؟ عجیب آدمی ہے آپ. وہ نہیں اگر زمین, وہ اگر زمین اور نہیں اسی طرح عمران خان ترلے کرتا رہا کہ امریکہ کا صدر ٹیلی فون نہیں سنتے, بائیڈن نے فون نہیں سنا. یہ حالت ہے ان کے لیڈر کی. لیکن بائیڈن نے تو نو کانفیڈنس کو سپورٹ کیا تھا. بائیڈن ان کا فون کیوں سنا؟ میرا فون سن لو, منتیں کرتا رہا. عمران بادشاہ صاحب منتیں جو ان سے نا اس طرح تو نہیں کرتا رہا جس طرح آپ کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے تو کبھی منتیں نہیں کر رہا, یہ بتائیں گے. منتیں تو آپ کرتے رہے, منتیں اس کو کہتے ہیں جو آپ کرتے رہے, اور جو آپ کر کے تو جو ان سے نا باہر جاتے رہے, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ ہماری منتوں کا تو فائدہ ہو گیا نا. کیا فائدہ ہوا؟ کیا باہر چلے گئے, ہم باہر چلے گئے, حکومت مل گئی ہے نا. تجھے ہڈیاں رگڑ رہے ہیں اتنے بیٹھ کے. آپ مان رہے ہیں کہ منتیں کر کے آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ ہماری اپنی ہے, ایسے اس کی منتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں. میڈم اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی ہے, اگر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں پاچا صاحب تو اس میں اعتراض کس بات کا ہے؟ انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ یہ منتیں کر کے آئی ہیں, منتیں کر کے باہر گئے ہیں, یہ منتیں کر کے باہر گئے ہیں, اور پھر منتیں کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. بوٹ چاٹ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ بوٹ چاٹتا ہوتا نا تو وہ جیل میں نہ بیٹھا ہوتا, کب سے باہر آتا. آپ ملک صاحب, آپ اس بات کا دوسرا اینگل بھی دیکھیں, وہ اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کر کے آئے ہیں. پاشا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عید کے بعد کہا جا رہا ہے, پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ حکومت میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے, اسپیشلی پرائم منسٹرشپ کے حوالے سے. اچھا دیکھیں, بات کی تو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ حکومت, میڈم یہ شاباش دے, اقبال جرم کروا دیا میں نے کہ حکومت اور اس کے اتحادی وکیل ہے, ظاہر سی بات ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادی آپس میں سہمت نہیں ہیں. ان کے درمیان میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو رشتہ قائم ہے, جو اتحاد قائم ہے, ایک تو عمران خان رشتہ پھوپھی کا پتر, ایک جو خوف ہے ایک وہ ہے عمران خان کا, اور دوسرا ان کے مفادات ہیں جس نے ان کو جوڑا ہوا ہے. ٹڈو ایک دوسرے دے نال نہیں ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ نیچرل اتحاد تو نہیں ہے نا ان لوگوں کا, نیچرل اتحاد ہی نہیں ہے ایک دوسرے. اگلی بات یاد رکھیں, پیپلز پارٹی ہو یا ایم کے ایم ہو, وہ جتنا مرضی اختلاف کریں,
وہ اس اتحاد سے الگ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے، پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ اگر وہ ہٹتی ہے تو یہ حکومت گر جائے گی، اور یہ حکومت اگر گرتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی بھی حکومت میں نہیں رہے گی. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے اس کے بعد شاید کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے حکومت کے حوالے سے، یہ کس قسم کی ایکسپیکٹڈ تبدیلی ہے؟ پرائم منسٹر تو چلے اتحادیوں کی آپس میں نہ بنتی ہو، پرائم منسٹر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بہت اچھی بنتی ہے بظاہر جو نظر آ رہا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہی کچھ ہے، تو میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. آپ بتا دیں درست کیا ہے. جی میں وہی بتا رہا ہوں. جی یہ پیچھے پھر کیا ہے؟ جی پاشا صاحب کی بات سن لیں. جی بتائیں پاشا صاحب. جو نیچے چیزیں ہوتی ہیں، نیچے نہیں آپ کے پیچھے، تو وہ اختلافات موجود ہیں. اچھا نون لیگ کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب حکومت کو لے کے، جی حکومت کو لے کے، گورننس کو لے کے، یا طریقہ کار کو لے کے، بالکل اس حوالے سے اختلافات موجود ہیں، اور وہ خاصے سیریس ہیں، لیکن وہ بظاہر شاید اتنی سیریس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک حکومت کی خاطر اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے. اف توبہ. اچھا تو بھائی کی کوئی لڑائی نہیں ہے، بھائی ایک ہی ہے. تو پھر اور کیسے وہ لڑ رہے نواز ہیں؟ شریف، نون لیگ مین نواز شریف، جس طرح پی ٹی آئی مین عمران خان، اسی طرح نون لیگ مین نواز شریف. آپ نے پاشا صاحب ابھی کہا ہے کہ وہ لڑ رہا ہے. آپ لڑ رہے ہیں، بتائیں نا کیا لڑائی ہے؟ اس میں اختلافات موجود یہ ہیں. اختلاف سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کا ہے، فرسٹ ایئر لیڈرشپ کا، اصل کس بات کا یہ اختلاف ہے ہے کہ جو ایگزیکٹلی؟ 2024 کے انتخابات ہوئے ہیں، جی. اس میں جو نواز شریف کے لور تھے، جو نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے، ان کو ڈیلیبریٹلی سائیڈ لائن کیا گیا. سائیڈ لائن کیا گیا تھا. پھر جب حکومت بنی ہے تو جو تھوڑے بہت بچ بچا کے الیکشن جیت کر آ بھی گئے، ان کو بھی کیبنٹ کے اندر شامل نہیں کیا گیا. فوری طور پہ نہیں کیا نہیں گیا کیا تھا، گیا. اب سٹیپ بائی سٹیپ ان کو لایا جا رہا ہے، لیکن کچھ کو اس کے سٹیپ بائی سٹیپ لایا باوجود گیا. میڈم میں تھوڑا سا بتا دوں، آج کل کا نوٹیفکیشن ہوا ہے، نوٹیفکیشن آج جاری ہوا ہے، جو انکم ٹیکس ٹریبیونل کے جو اپوائنٹ کیے گئے نا ججز وکلاء میں سے، انکم ٹیکس کے وکلاء میں سے، وہ میڈم 10 لوگ ہیں، اور وہ 10 کے 10 جو ان سے ہیں نا وہ اس کے شہباز شریف اور نواز شریف کے ہیں. ان میں سے صرف 2 بندے جو ان سے نا پیپلز پارٹی کے کیڈر کے اوپر آئے. پیپلز پارٹی کو یہ تو اختلاف ہے کہ ان کو پنجاب میں اس طرح سے ویلیو دی نہیں جا رہی ہے. پاشا صاحب بات کمپلیٹ کر لیں، پھر میں ملک صاحب کی طرف آتی ہوں. اختلافات موجود ہیں. نواز شریف صاحب کے جو لوائلسٹ ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. اب جو فوج کو جو توقعات تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کو توقعات تھی شہباز شریف صاحب سے، اس میں سے کئی انہوں نے پوری کر دی ہیں، لیکن پبلک کو موٹیویٹ کرنے کے اندر اور سیاستدانوں کو اپنے ساتھ لے کے، یعنی جو اتحادی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ذمہ داری تو شہباز شریف صاحب کی ہے نا، وہ بھی اس میں کامیاب نظر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ناکامی ہے، اور اس حوالے سے گورننس کی ناکامی ہے، سمپل ورڈ میں گورننس کی ناکامی ہے، سیاست کی، سیاسی گورننس کی غلط نہیں ہے یہ تو جو ہے نا ہماری میڈم ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو یہی کہا ہے نا، وہ جو بیانیہ اعلانیہ آیا تھا کہ یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے سارا کچھ ہو. چلو ایسے کہہ رہے ہیں، اس میں بھی تو یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے جو کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہی تھی. تو اس وجہ سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آپشنز کیا ہیں، آپشنز کیا ہیں. ہاں یہ ایک دیکھیں، کچھ آپشن وہ ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے عباسی صاحب ہیں آپشن میں، مجھے یہ بتا دیں شاہد خاقان عباسی صاحب آپشنز میں ہیں؟ نہیں وہ ابھی نہیں ہے. ویسے وہ تو کنگز پارٹی ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کنگز پارٹی کے طور پہ تیار کیا ہے، لیکن ابھی وہ موقع نہیں آیا کہ جب کنگز ان کو لانچ کیا جا سکے. جی انہیں ایک خاص وقت پہ، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا. اچھا تو ابھی کی تبدیلی کی لسٹ میں کون کون ہے؟ ہوگی یہ انہی کے درمیان ہوگی. ان ہاؤس بلاول صاحب آ سکتے ہیں. ویسے میڈم ہم نے تو کتابیں میں پڑھا کہ جی جو ہے وہ باقاعدہ عوام کے ووٹ سے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو الیکشن ہوں گے تبھی آگے. یہ کنگز پارٹی یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں میڈم. کنگ میکر بھی تو ہوتے ہیں نا، کنگز پارٹی کے طور پر میڈم وہ الیکشن کے تحت آئے ہیں. کنگ میکر بھی تو ہوتے ہیں نا کچھ. کنگ میکر جو کنگ میکر ہوتے ہیں کنگز پارٹی بناتے ہیں. میڈم یہ کون ہے کنگ؟ یہ بتاتے کیوں نہیں پاشا صاحب اگر اتنے سچے ہیں یہ بتاتے کیوں نہیں کون ہے کنگ ان کا؟ پہلے عمران خان تھا. اچھا اب آپ کا نہیں آپ کا کنگ. اچھا چل میں ملک صاحب سے جاتی ہوں. ملک صاحب مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے خیال میں جیسے ابھی پاشا صاحب کہہ رہے ہیں
ابھی میرے خیال میں پاکستان میں جب تک کوئی چیز ہو نہیں جاتی ہے تب تک پریڈکشن ہی کی جا سکتی ہے، ایگزیکٹلی اس پہ کوئی حتمی طور پہ رائے دی نہیں جا سکتی. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے ملک صاحب. بریک سے واپسی پہ پوچھتی ہوں آپ سے کہ آپ کے خیال میں یہ جو ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، صرف پرائم منسٹر کی تبدیلی ہوگی، پارٹی ٹو پارٹی تبدیلی ہوگی، کس قسم کی تبدیلی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ ایک بریک کے بعد.